بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہد اسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کے لیے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمیشہ کوئی ایکسکلوسو، کوئی یونیک، کوئی وہ تحقیقاتی رپورٹ آئے گی جو عام طور پہ آپ کو دیکھنے یا سننے کو نہیں ملتی۔ آج بھی اسی طرح کی ایک سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ کے تیسرے سینئر ترین جج ہیں اور آنے والے چند سالوں میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر بھی فائز ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کی سربراہی میں قائم ایسٹ ریکوری یونٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس بنایا جو لا منسٹری سے ہوتا ہوا وزیر اعظم ہاؤس پہنچا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے ہوتا ہوا وہ ریفرنس صدر مملکت عارف علوی کے پاس پہنچا، جنہوں نے اس کی مزید جانچ پڑتال کے لیے متعلقہ فورم یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا۔ سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس کیسے بنا، ہم یہ بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف معینہ طور پر ایک سازش کر کے ایک ریفرنس تیار کر رہے تھے، اور کس طرح سے وہ اپنا اس میں رول پلے کر رہے تھے، اور ایف آئی اے سے کیا معاونت کے لیے وہ درخواست کر رہے تھے، اور پھر اس پہ ایف آئی اے نے کیا رسپونڈ کیا۔ ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے اس وقت کے ایف آئی اے کے سربراہ جناب بشیر احمد میمن صاحب۔ تو اس وقت کیونکہ بشیر احمد میمن ایف آئی اے کے سربراہ تھے تو ان سے جانتے ہیں ان کرداروں کے حوالے سے کہ کس کا کیا رول تھا، ان کو کون کیا کہہ رہا تھا، ان کی کہاں ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان کو کہاں بلا کے ان سے معاونت لینے کی بات ہوتی ہے۔ جی میمن صاحب بتائیں کہ جب یہ ریفرنس بن رہا تھا سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، جب انیشیل گورنمنٹ کا یا گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کا یہ پلان بن رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے کو بھی انہوں نے اپروچ کیا۔ تو یہ کیا بات آپ سے انہوں نے کی اور آپ کون لوگ تھے، انہوں نے کیا آپ سے بات کی اور آپ سے کیا چاہ رہے تھے؟ وہ مجھے فون آیا تھا چیف ایگزیکٹو آفس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے آپ کو فون؟ جی ہاں، وہاں سے فون آیا تھا کہ آپ کی میٹنگ ہے۔ اور کس سے میٹنگ ہے؟ ظاہر ہے چیف ایگزیکٹو کے ہی اس کے ساتھ ہی میٹنگ ہوتی تھی، تو مجھے وہاں سے آیا فون۔ تو وہاں پہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے آفس میں ہم گئے، وہاں پہ شہزاد اکبر صاحب بھی موجود تھے، اعظم صاحب جو پرنسپل سیکرٹری ہے پرائم منسٹر صاحب کے، وہ اور شہزاد اکبر صاحب موجود تھے وہاں پہ۔ وہ مجھے پھر لے گئے چیف ایگزیکٹو آفس میں، وزیر اعظم صاحب کے پاس۔ ظاہر وہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان تھے اور الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان، ان کے آفس میں لے گئے۔ تو بڑی مختصر سی وہاں پہ ملاقات ہوئی اور مجھے پتہ نہیں تھا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر بشیر مت کرنا، اور یہ وہ تو بڑے اچھے اور ان کی بہت مہربانی، انہوں نے بہت ہمیشہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کہ جی آپ اچھے افسر ہیں اور بڑے پروفیشنل ہیں اور ٹیم کو چلا لیتے ہیں، اور جس طرح بھی ہوتا ہے بڑے اچھے کیس بناتے ہیں، اس کیس میں ہمت کرنا اور یہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا تھا آپ کو؟ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ساتھ بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب۔ ظاہر ہے انہی کا آفس تھا، وہی بات کرتے تھے۔ ادھر میٹنگ کوئی میرے خیال میں 2 منٹ سے زیادہ نہیں چلی ہوگی، 2 یا 3 منٹ لگے ہوں گے۔ وہاں سے ہم نکلے، پھر بجائے پرائم منسٹر پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے آفس کے بجائے ہم چلے گئے شہزاد اکبر صاحب کے آفس میں، جو اسی فلور پہ کونے پہ ہوتا تھا۔ ہم اسی فلور پہ چلے گئے، اسی کے آفس میں جا کے بیٹھ گئے۔ پھر وہاں پر جا کر کے ریویل ہوا یہ کس کیس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ریویل ہوا کہ یہ ہے، اور ریکارڈ موجود ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق کوئی ریکارڈ موجود ہے اور ان کے متعلق کوئی انکوائری کرنی ہے۔ مطلب وہاں پر یہی بات ہوئی کہ جی کیس بنانا ہے تو ڈاکومنٹیشن اویلیبل ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے۔ تو میں نے کہا ایکسکیوز می، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ ہز وائف۔ میں نے کہا ہاں، اور میں نے کہا خدا کرے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ پاکستان میں آج تک نہیں ہوا کہ ایف آئی اے اور
یہ حکومتیں اس طرح نہیں کرتی ہوتی ہیں. بہرحال اور کہا نہیں لیگلی کورڈ ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم تینوں نکلے اور لا منسٹر کے آفس میں آ گئے جو کہ فروغ نسیم صاحب تھے. وہاں پر یہ اشفاق صاحب ہیں، وہ اس وقت کمشنر انکم ٹیکس تھے جی FBR میں، وہ وہاں پہ موجود تھے. تو یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے. ہم گئے وہاں پہ تو وہ پھر وہ فروغ نسیم صاحب چونکہ مانے ہوئے اور مجھے ہوئے اور بہت بڑے لائر بھی ہے پاکستان کے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور جو شروع میں یہ بات ہوئی کہ جی محمد صاحب کو ریزرویشن ہے، تو میں نے کہا ریزرویشن کی کیا بات ہے بھائی، خدا کا واسطہ ہے گورنمنٹ کو سمجھاؤ، پرائم منسٹر صاحب کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ FIA نہیں کر سکتی، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے. اچھا میں نے چونکہ وہ سیکشن پڑھا ہی نہیں ہوا تھا آرٹیکل اس کا آئین کا، لیکن مجھے اندازہ تھا. میں آئی ایم این انویسٹیگیٹر، ساری زندگی میں انویسٹیگیشن ہی کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جوڈیشری کے خلاف آپ انکوائری نہیں کر سکتے، اتنا مجھے پتہ ہے. اب یہ میں آرٹیکل تو نہیں کوٹ کر سکتا تھا. میں نے کہا جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یہی کام ہے. تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کا نہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں اور تو یوں ہو جائے، تو انہوں نے کہا جی میں پلیڈ کروں گا نا کیس. وہ فروغ نسیم صاحب کہہ رہے جی، تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو وہاں پہ کراچی میں نوکری کرتے، میں آج تک کوئی کیس ہارا ہوں. میں نے کہا سر خدا کا واسطہ ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، اور مطلب ہم اس کے خلاف بیٹھ کے یہاں پر بیٹھ کے اس کے خلاف کیس بنا رہے ہیں. میں نے خدا کا واسطہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی وہاں پہ کوئی جھگڑا کیا، نہیں. میں ان کو کہا، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کیا پاکستان کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو FIA انویسٹیگیشن کیا کرے گی؟ میں نے کہا یہ قانون میں آئین میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور وہ کہا نہیں آئین کو چھوڑیں. وہ پھر اعظم اور وہ شہزاد اکبر وہ دونوں مطلب جس طرح آئین کو چھوڑے نا، آپ فروغ نسیم صاحب زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں جی نہیں. پھر میں نے اشفاق کو کہا، میں نے کہا اشفاق دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، میں گریڈ 22 میں ہوں اور DJ FIA میں پیک پہ ہوں، اعظم بھی پیک پہ ہے، ہم دونوں گریڈ 22 میں اور پیک پہ ہیں. ہم 1-1.5 سال میں ہم چلے جائیں گے، ہماری نوکریاں ویسے ہی ریٹائر ہو جائیں گے، ہم گھر چلے جائیں گے. تم ابھی جونیئر ہو، تمہارا ابھی 8-9 سال 7-8 سال نوکری ہوگی، مت کرو اس طرح کی کوئی بھی بات مت اپنے لے لو. ان کی تو بیر بھی ہو جائے گی، ان کو تو کوئی بولے گا بھی کچھ نہیں، لیکن کندھا ہمارا استعمال ہو رہا ہے، کندھا ہمارا استعمال ہو رہا ہے. تو ایک دم سے وہ کوئی تھوڑا سا محسوس ہونا شروع ہو گیا شاید سب کو. آئی ایم اے پولیس آفیسر، میں سائیکالوجی بھی دیکھتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ چیزیں غلط طرف جانے لگی ہیں، یا مطلب ہمیں خامخواہ مطلب میں نے پھر ہاں یہ بھی کہا تھا وہاں پہ، میں نے کہا بھائی ایک بھی جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا صرف یہ لکھ دے کہ DJ FIA آج سے آفس نہیں آئے گا، میں نے کہا ختم، آفس جاؤں گا تو کنٹیمپٹ لگے گا. پھر میں نے اشفاق کو بتایا، میں نے کہا یار ایز ASP ایز SP ایز DIG ایز IG میں جوڈیشل مجسٹریٹ سے لے کر کے سپریم کورٹ میں پیش ہوتا رہا ہوں. بڑے آنریبل انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اور آئین میں اس کا کردار ہے. اور چونکہ ہمارے جو ہمارا جو سسٹمز ہیں ان میں سب سے ٹاپ پر ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. پھر اس نے مجھے کہا کہ سر وہ ہم ساتھ ہی جائیں گے اور لنڈن کے ٹور لگیں گے. اور میں نے کہا لنڈن کے ٹور، یار لنڈن آپ اسی طریقے سے گھومنا ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا اشفاق، میں اسی کو کہہ رہا تھا اس لیے کہ وہی اسی پہ، باقی تو سارے ظاہر ہے وہ پروفیشنل لوگ تھے. اور میں نے کہا بھائی اشفاق واٹ ڈو یو گیٹ، تمہیں کیا ملے گا اپنے آپ کو خراب کرنے میں؟
میں تو پیک پہ پہنچ گیا ہوں، اگر چلا بھی گیا تو چلا جاؤں گا، کوئی ایسا ایشو نہیں میرے لیے کوئی ایشو نہیں. لیکن تم سوچ رہے ہو کیا کر رہے ہو؟ نہیں سر نہیں، وہ بڑے انہوں نے پھر بات کی کہ انہوں نے دیکھو متحدہ کے خلاف ایسے ڈیسیشنز کیے اور اس کے خلاف ایسے ڈیسیشنز کیے پی ٹی آئی کے خلاف. میں نے تو وہ ڈیسیشن نہیں پڑھے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، ظاہر ہے میرا کام بھی نہیں تھا، میں کیوں پڑھتا پھر ڈیسیشنز، ہر ڈیسیشن سپریم کورٹ کا. تو لیکن میں نے ان کو کہا، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے میں اشفاق ہوں. اور پھر میں نے اس کو بھی کہا، فروغ نسیم کو کہا، میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا نہیں آپ چھوڑے نا، وہ میں ہوں نا، میں کر لوں گا. میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے ان اے وے. میں نے کوئی انکار نہیں کیا، میں نے کہا قانونی طور پہ نہیں بن سکتے، ویئر از دا لا، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے، وہی کرے گی. تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، مطلب یہی بحث ہوتی رہی کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ یہ کریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب نے وہ کہا، میں نے کہا بھائی میں ان کو، اگر میری ملاقات ہوئی تو میں ان کو سمجھاؤں گا کہ سر خدا کا واسطہ مت کریں، مت کریں. یہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وی وانٹ ٹو ری رائٹ دا ہسٹری. ہم آئین میں چینج کرنا چاہتے ہیں تھرو ایف آئی اے. میں نے کہا بابا ایف آئی اے نہیں کرے گی. میں بالکل ایسے جس طرح جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کھڑا ہو جانا، میں کھڑا ہو گیا. میں کہا نو. حالانکہ مطلب ظاہر ہے میں تو کبھی جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو میں نے ایک مرتبہ کورٹ میں ان کے پیش ہوا تھا، دور سے ہی دیکھا ہے. اور کورٹ میں مطلب بڑے خوش قسم کے آدمی، وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں نہ، تو کبھی مطلب وہ مجھے جانتے بھی نہیں. لیکن یہ جج آف سپریم کورٹ، سمپل پیریڈ. بہرحال میں وہاں پہ پھر مجھے جو یاد پڑتا ہے عصر کا تھا یا مغرب کا تھا، تو ہم نے کوئی کافی منگانے کے لیے بیل دی تو شاید دوسرا بندہ آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. تو پھر مجھے بھی خیال ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا سر میرا وضو ہے، میں نماز پڑھ لوں. اور کہ نہیں وائنڈ اپ کر لیتے. اور آئی تھاٹ آئی ہیو بین ایبل ٹو کنونس دیم. ڈیٹس ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. میں ریفرنس تھوڑا سا مارتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ہوا تھا، ایک ڈیٹا آیا تھا میرے خیال میں، کوئی ہمارا کانٹریکٹ ہوا تھا کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ، جس نے ہمیں ڈیٹا دیا تھا کہ پراپرٹیز یہ لوگوں کی باہر موجود ہیں. یو کے کے ساتھ یو کے سے کوئی ڈیٹا آیا، یو کے سے اور یورپ سے. تو آپ کو یعنی یاد پڑتا ہے کہ جب وہاں سے ڈیٹا آیا تب یہ ملاقات، میرا خیال ہے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کے بعد ہی یہ ایکٹیویٹی ہوئی. تو ان ملاقاتوں کے بعد جو بھی جہاں پہ بھی اینڈ ہوا، یعنی کہ آپ انکار کر رہے تھے کہ ایف آئی اے اس معاملے میں نہیں پڑے گی، ایک سٹنگ جج کو انویسٹیگیٹ ایف آئی اے نہیں کر سکتی، نہ یہ کریں گے. تو پھر اس کے بعد کیا دوبارہ کبھی آپ سے اس موضوع پہ کیا بات ہی نہیں کی؟ پھر مجھے یہ ہلکا یاد پڑتا ہے. مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ شہزاد اکبر نے کوئی اس کے چند دنوں کے بعد مجھے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اور ان کی بیگم صاحبہ کا ان کا ٹریول ریکارڈ چاہیے. میں نے کہا سوری، میں نے کہا یہ سیکرٹ ہے اور سیکرڈ ہے. دس از اے سیکرٹ ریکارڈ اینڈ دس از اے سیکرڈ ایز ویل. ایک بندے کی پرسنل ہسٹری ہے، اور وہ بھی پھر میں تو سمجھا تھا کہ یہ ختم ہو گیا. میں اپنے آپ کو تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے بلے بلے ہو گئی جی، میں اتنی بڑی بات تھی اور میں نے وہ کروا دیا، اور اپنے آپ کو بڑا میں مجھا ہوا ایک سمجھنے لگا کہ میں تو بڑا مجھا ہوا. آرگومنٹس میں نے بڑے اچھے کیے اور انہوں نے کر دیا. لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کچھ نہ کچھ ابھی تک کھچڑی پک رہی ہے. لیکن شکر ہے خدا کا، آئی واز ناٹ پارٹ آف دیٹ. آئی واز ٹولڈ ٹو بی پارٹ آف دیٹ. I was told to be part of that. I was expected to be part of that. FIA was being forced to be part of that. لیکن میں نے کہا بھائی FIA نے قانون کے مطابق کام کر، اگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور قانون کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہی قانون کے خلاف کام کریں گے تو پھر ہم کیسے اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. ابھی تو میں ریٹائر آدمی ہوں، ابھی تو میں بات کر سکتا ہوں.
کیسے ہم آگے لے جا سکتے ہیں؟ ہمارے ملک تبھی آگے بڑھے گا جب ہم آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے. تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام سپریم کورٹ کرے گی، جوڈیشل مجسٹریٹ کا کام جوڈیشل مجسٹریٹ کرے گا. جس میٹنگ کا آپ بتا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی، پھر بعد میں لا منسٹری میں ہوئی، اور اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے بھی آپ سے کہا کہ مجھے ٹریول ہسٹری جو ہے وہ چاہیے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی مسز کی. مجھے بتائیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ باتیں آپ سے جو ہے آپ پرائم منسٹر آفس میں گئے، لا منسٹری میں گئے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ آپ وہاں پہ گئے ہیں اور یہ میٹنگ ہوئی ہیں؟ یہ آپ صرف ڈیٹس کر لیں کہ کب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، کب یہ ان کے ریفرنس بننا شروع ہوا ہے، اور یہ پرائم منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ کب آیا ہے 12 بلین کا. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہی ہوگا 1. 2, پرائم منسٹر آفس میں جو بھی آتا ہے جو بھی جاتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے بھائی، کون آیا، کب گیا، کیسے گیا تھا، کون سی گاڑی نمبر میں گیا. کہ جس کسی نے بھی جانا ہوتا ہے تو اس کا وہ گیٹ پہ نوٹ کرواتے ہیں، جب پولیس والے ریکارڈ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اگر سی سی ٹی وی فوٹیج اگر خیال میں وہ بھی آ جائے گا. باقی یہ باتیں تو بند کمروں میں ہوئی ہیں. میں نے انکار تو میں نے آج تک نہیں کیا. میں صرف اور صرف جب بھی میری کہیں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوا، جب بھی کوئی بات ہوئی، تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ جی قانون میں یہ لکھا ہے، لا، دس از دا لا، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے. میں نے پی پی سی، سی آر پی سی، پولیس ایکٹ، ایف آئی ایکٹ، ان سے باہر نہیں جا سکتا. but we are bound by the TORs provided to us by the law which is passed by the parliament. پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، پھر سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن بھی کی ہوئی ہے. ظاہر ہے اسی حساب سے چلتے ہیں نا. اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھریں. اچھا بشیر میمن صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں بطور آئی جی بھی سرو کر چکے ہیں، اسی طرح ڈی جی ایف اے آپ نے اچھا خاصا لمبا ٹینیور آپ نے سرو کیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ کیا ایف بی آر جو ہے اس کے پاس پاور ہے سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی انکوائری کرے؟ میں آپ کو پہلے کلیئر کر چکا ہوں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کر سکتی ہے، میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اور پھر میں آپ کو ذہن نشین کراؤں کہ اب پڑھ لیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیا لکھا ہوا ہے. آرٹیکل ہوگا آئین کا، مجھے آئین یاد نہیں ہے، مطلب اس کا آرٹیکل نمبر یاد نہیں ہے، میرے پاس پڑھا ہوگا میری لائبریری میں، میرے ملک کے آئین کا آرٹیکل آپ پڑھ لیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں کر سکتی ہے میرے خیال میں. اگر ایف آئی اے نہیں کر سکتی تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کر سکتی ہے. اچھا میمن صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ کو شروع دن سے پتہ تھا، بڑے ابتدائی مرحلے میں جب اس ریفرنس کو تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ ایف آئی اے سے مدد لینے کی بھی درخواست کی گئی جو آپ نے انکار کر دیا، تو آپ کو اس سے ظاہر ہے کہ پہلے دن سے پتہ تھا کہ گورنمنٹ کو ایک ڈیزائن بنا رہی ہے، کوئی ایک مبینہ طور پہ ایک سازش کر رہی ہے سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کے، جو کہ چند سالوں میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. تو اتنا بڑا راز، اتنی بڑی جو بات تھی، تو وہ آج تک آپ نے اپنے سینے میں کیوں چھپائے رکھی؟ آج کیوں آپ پہلے نہیں بولے اس معاملے پہ کہ مجھے یہ بتانا چاہیے کسی فورم پہ کہ اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے، اور یہ گورنمنٹ اس سازش میں مطلب پرائم منسٹر سے لے کے شہزاد اکبر، ان کے پرائم منسٹر کے پرسنل سیکرٹری، لا منسٹر اور ایف بی آر کے جو کمشنر ہیں، یہ سارے مل کے ایک پوری سازش تیار کر رہے ہیں سٹنگ سپریم کورٹ کے سینئر جج کے خلاف. تو اب کیوں اتنا عرصہ خاموش رہے اتنی حقیقت جاننے کے باوجود؟ میرے خیال میں ایس ڈی جی ایف آئی اے اسلام آباد پریس کلب میں جاتا اور جا کے تقریر مارتا. نہیں، یہ میرا کام نہیں. میں کنونسڈ تھا کہ میں کنونس کر چکا ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کر چکا ہوں. ریفرنس نہیں بنائی. اور یہ تھوڑا سا قانون کے حوالے سے اچھا آئیں گے تو میرے کول ہی آئیں گے نا، میں انکار کر دیں گا. لیٹ دیم کم گیو می رائٹنگ. لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں سی کہ اندروں وہ ہمارے جو ایف بی آر کے جو کمشنر صاحب تھے وہ ٹھکا ٹھک لگے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس کون سا فورم اویلیبل ہے.
ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، ان کے پاس کون سا فورم اویلیبل ہے؟ کون سا فورم ہے کوئی فورم کہ ہم یہ بات، میں کس کو جا کے بتاتا؟ آپ کے خیال میں کس کو جا کے بتاتا؟ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جا کے بتاتا کہ سر یہ آپ کے خلاف ہو رہی ہے؟ مطلب میں ان کی، ظاہر ہے یہ جج آف سپریم کورٹ، اور مطلب سارے ججز ہمارے بڑے ایماندار ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، تبھی تو پہنچتے ہیں، اور بڑے لا نوئنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو طبیعت جو 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 مشہور ہے، جو 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 لوگ کہتے ہیں بڑے خشک سے آدمی، میں ایک ہی مطلب اپیئر ہوں، اور میں نے ان کو کورٹ میں ایز جج آف سپریم کورٹ 8 فٹ اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا ہوا، بڑے خشک اور بڑا کم بولنے والے آدمی. میں مل ہی نہیں سکتا تھا ان سے، میں کیسے جاتا جا کے ان کو بتایا تھا سر آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. اچھا، میں نے کہا واہ، خود بخود مطلب یہ چیزیں سرفیس ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ دی سینر ایلیمنٹ ول پریویل. جی میمن صاحب، کائنڈلی یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ، کیونکہ اس کیس کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی چل رہا ہے، یہ تاریخ کا بڑا اہم کیس ہے، اور آپ بہت سی چیزوں کے ششندید گواہ ہیں، تو کیا اگر کل کو سپریم جوڈیشل کونسل یا سپریم کورٹ آف پاکستان یا کوئی بھی ادارہ آپ کو بلاتا ہے گواہی دینے کے لیے، تو کیا آپ اس میں پیش ہوں گے؟ بالکل جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ آئی ایم باؤنڈ ٹو، جس کو چاہے وہ بلا سکتی ہے، اس لیے وہ اپنے اسسٹنٹس کے لیے بلائیں گے نا. جج صاحبان اگر مجھے بلائیں گے تو اسسٹنٹس کے لیے بلائیں گے، اور ظاہر ہے مجھے مطلب سچ بولنے میں کیا ہے، حکومتی فورم کا مجھے نہیں پتا، اس میں تو میرا آپشن ہے، میں جاؤں نہ جاؤں. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایسی کیا وجوہات تھیں؟ کیا یہی وجوہات تھیں، یا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ایشوز اٹیچ تھے جس کی وجہ سے آپ کو ان سیریمونیل گھر آنا پڑا، آپ کو اپنی نوکری، آپ کو ریٹائرمنٹ سے محض چند روز قبل استعفیٰ دینا پڑا؟ ایسی کیا وجوہات تھیں؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ کا کیس ایک ون آف دی ریزن تھا؟ اس کے علاوہ کچھ سننے میں آ رہا تھا کہ شاید کوئی لسٹیں شسٹیں تھیں، کچھ پرائم منسٹر چاہ رہے تھے کہ آپ کچھ مختلف لوگوں کے حوالے سے جو پولیٹیکل جو اپوننٹس تھے ان کے خلاف ایکشن لیں. کیا اصل میں کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ ریزائن کر کے گھر آ گئے؟ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی آخری دن تھے، 4 مہینے بچتے تھے نوکری میں بھی، تو میں عمرے کے لیے جا رہا، اس کی میں نے چھٹی لی ہوئی تھی، اور چھٹی سے 2 دن پہلے مجھے میسج ملا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ کوئی امپورٹنٹ کیسز پہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. میں امپورٹنٹ کیسز جتنے بھی تھے لے گیا، اور تو وہاں پہ پھر تب مجھے پتہ لگا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ ناراضگی ہے. ناراض صرف اللہ نہ ہو، انسان تو آنے جانے والے ہیں. کس بات پہ ناراضگی شو کر رہے تھے؟ ان کا خیال تھا کہ میں نے نواز شریف صاحب کے کیسز نہیں بنائے. ان کا خیال تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو ٹیررزم کے کیسز میں چلان ہونا چاہیے تھا. ان کا خیال تھا اورنج ٹرین پہ شہباز شریف صاحب کو جیل میں جانا چاہیے. ان کا خیال تھا حمزہ شہباز کے خلاف بہت سارے کیسز ہونے چاہیے تھے. ان کا خیال تھا کہ جو ان کا داماد ہے نواز شریف صاحب کا کیپٹن صفدر، اس کے اوپر کیسز ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ یہ دوسرا جو ان کا بیٹا ہے شہباز شریف صاحب کا جو سلمان، اس کے اوپر کیسز ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا جاوید لطیف پہ کیس ہونا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ خواجہ آصف پہ غداری کا پرچہ ہونا چاہیے. خواجہ سعد رفیق کے پرچے ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ کے پر پرچہ ہونا چاہیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اپیئر ہو رہے تھے اس میں نیب پنڈی میں، تو شاید اس دن پولیس کے ساتھ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، تو ان کا خیال تھا کہ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو سینیٹر ہے ان کے خلاف ہونا چاہیے. اور نفیسہ شاہ صاحبہ، وہ جو کامل شاہ صاحب کی بیٹی ہے، وہ ایم این اے ہے. اور کافی سارے تھے پالیٹیشینس، کافی سارے، وہ امیر مقام کوئی وہاں کے کے پی کے، ان کا خیال تھا کہ اس کے پر ہونا چاہیے. اسفند یار ولی پہ ہونا چاہیے. اور میں نام اگر گننا شروع کروں وہ یاد آ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ.
کہ ہاں یہ چودھری افتخار کا جو بیٹا ہے کیا نام ہے اس کا، ارسلان افتخار، اس کے اوپر ہونا چاہیے. میں ہر ایک میں یہی کہتا تھا کہ سر انکوائریاں نہیں ہیں، ہر مرتبہ میں یہی کہتا تھا کہ سر انکوائریاں نہیں ہیں، اور مطلب مجھے کوئی ثبوت نہیں ملتا. قانونی طور پہ ہی کچھ ہو سکتا ہے، لا میں کوئی کرے گا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، ایویڈنس ملے گا تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ایویڈنس نہیں ملے گا تو نہیں کریں گے. اور خود پرائم منسٹر صاحب باتیں کرتے تھے اور کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو انسٹیٹیوشن اسی طرح اسٹرانگ ہوتا ہے اگر ان کو اپنے ٹی او آر اور جو قانون نے اس کو کام کیا ہوا ہے تو قانونی کام کرنے دے، خود ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اگر آپ اس کو یہ گائیڈنس جو ہوتی ہے اس طرح کی وہ ملتی ہے تو آپ سمجھتے یہ ساری وجوہات تھی؟ میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا، میں اب ظاہر ہے میں چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے کیا پتا کہ ناراضگی اور کس وجہ سے ہو سکتی ہے. میں ویسے ہی میں مذاق میں کہتا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے میں بالکل ایسے ہی اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات ان کو نہیں پسند آتی ہو. معلوم کہتا تھا سر یہ لا تو یہ کرتا ہے، قانون تو یہ کرتا ہے، لا سیز دس، لا سیز دس، کہتے تھے یہ کرتے وہ بنا. وہ ایک اور تھا، وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے وہ تھا، وہ ایجوکیشن کا کوئی انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا تھا، وہ کوئی ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی ریفارم انہوں نے کیے تھے، کہتے اس پہ گھس جاؤ. میں نے کہا سر خدا کا بات صحیح، مطلب کہاں سے کریں گے. پھر وہ جو ڈیلی میل والی خبر آئی تھی کوئی شہباز شریف کے، ہاں وہ، تو پھر ان کا یہ خیال تھا کہ تم میرے دوستوں کے تو پیچھے پڑ جاتے ہو، عارف نقوی کے تو پیچھے پڑ گئے، اس کی کمپنی تم نے تباہ برباد کر دی. میں نے کہا سر میں غریب آدمی ہوں، میں میمن آدمی ہوں، میں کمپنی کیسے بند کر سکتا ہوں. ہم نے انکوائری کی ہے، اس کے بعد پیسے ثابت کیے، پیسے وہ جمع کرائے، اور 87 ارب روپیہ ہے، ابھی تو میرے خیال میں 125 ارب روپیہ ہوگا. جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا بشیر میمن جو کہ سابق سربراہ تھے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو سپریم کورٹ کے سینئر معزز جج ہیں، ان کے حوالے سے جو بھی وزیر اعظم ہاؤس میں، لا منسٹری میں ایک پوری مبینہ طور پر ایک سازش تیار ہو رہی تھی. آپ نے دیکھا ان کرداروں کے حوالے سے کہ بشیر احمد میمن ایک چشمدید گواہ ہیں، اور جیسے وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر انہیں سپریم کورٹ نے اگر وہ بلایا انہیں، یا سپریم جوڈیشل کونسل انہیں کال کرتی ہے، تو وہ یقیناً اس میں پیش ہوں گے اور اپنا موقف دیں گے.